بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں وسیم بادامی. اس خصوصی نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور خصوصی نشریات کیوں؟ کیونکہ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اب سے کچھ لمحات قبل ہی پاکستان تحریک انصاف کا اس حالیہ تاریخ میں جو پہلا باقاعدہ اسلام آباد کی حدود میں جلسہ ہوا ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اور ظاہر ہے اس جلسے کے اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی اور اب اس کے اختتام کے ساتھ ہی بہت سارے نئے سوالات جنم لیا ہے کہ کیا معاملات کسی اور نہج پہ جا رہے ہیں, کیا کچھ آسانی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جلسہ ہوا ہے اور یہ آگے مزید آسانیاں لائے گا, کیا معاملات خراب ہوئے ہیں, اگر خراب ہی ہے تو جلسے کی اجازت کیسے مل گئی. مطلب ٹھیک ہے رکاوٹیں وغیرہ تھی لیکن بہرحال جلسہ تو ہو گیا. اس سے پہلے تو یہ بھی نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. آگے کا منظرنامہ کیا ہے, بہت ساری جو اور ڈیولپمنٹ چل رہی ہیں جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ چل رہی ہیں, کیا اس کا اثر آئے گا عمران خان صاحب پہ, آج کی جلسے کی تقاریر سے کیا اخذ کیا جا سکتا ہے, تو بہت ساری اور چیزیں. تو ہم نے 3 معزز مہمانوں کو زحمت دی ہے. سب سے پہلے ہم ان شخصیت کو دعوت دیں کہ وہ ایک ٹائم ہوتا تھا شیخ رشید صاحب کو ہم بڑا زحمت دیتے تھے کہ وہ پریڈکشنز کرتے تھے کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا تو یہ ہوگا. میں کوئی پیرالل نہیں ڈرا کر رہا ویسی بات. تو میرے ذہن میں ہمارے آیا کہ ایک صاحب ہیں اور حالیہ تاریخ میں انہوں نے بہت بڑی بڑی جو بھی باتیں کی ہیں وہ ویسے صحیح ہوتی چلی گئی ہیں. تو ہم نے کہا کہ سب سے پہلے تو ان کو زحمت دیں کیونکہ یہ ان کا معلومات ہیں, تجزیہ ہے, جو بھی ہے وہ بڑا صحیح ثابت ہو رہا ہے. تو ان سے پوچھیں کہ ان کا کیا خیال ہے کہ آگے کیا ہوگا, اور ذرا کچھ ماضی کے جھروکوں میں بھی جھانک کے ذرا ان سے کچھ باتیں کردنے کی کوشش کریں. تو آپ اشارہ آئی ہوپ سمجھ گئے ہوں گے. فیصل آرڈر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, بہت شکریہ وقت دینے کا, تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار اپنے بے باک تجزیوں کے ساتھ موجود ہیں, اور آف کورس کوئی سوال ہوگا تو وہ بھی وہ کریں گے. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے جناب رؤف کلاسٹر صاحب. سر تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. السلام علیکم, بہت شکریہ. اور ہمارے ہردل عزیز, ہم نے ان سے بھی شکوہ کیا, ان کو سب سے پہلے اسٹوڈیو آنا چاہیے تھا, سب سے آخر میں آ چکے ہیں. اسلام آباد والے بھی ہیں, یہ ایئر وے والے بھی ہیں. اے آر وائی نیوز میں اپنی پہلی باقاعدہ اپیئرنس ایز این امپلائی آف اے آر وائی. ویسے تو آپ نے بہت مرتبہ دیکھا ہے ان کو, جب 10 بجے پروگرام ہوسٹ کریں گے پیر سے جمعرات, ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں اس اے آر وائی نیٹ ورک میں بھی آفیشیلی اور اس ٹرانزیشن میں بھی. جناب محمد مالک صاحب, سر السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, بہت شکریہ. سر ذرا جلسے سے شروع کر لیتے ہیں جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ختم ہوا, اور جلسے میں سخت تقاریر ہوئی ہے کافی, اور سی ایم سندھ نے تو سی ایم سندھ کہہ رہا ہوں, وہ سندھ سے بھی ہے نا, سی ایم کے پی کے علی امین گنڈاپور صاحب نے تو ٹھیک ٹھاک سخت تقریر کی ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ کہا جا رہا ہے, خواجہ آصف صاحب کا نام لے کر کہا جا رہا ہے کہ ملٹری ٹرائل ہوگا, تو میں بتا رہا ہوں کہ تمہارا باپ بھی ملٹری ٹرائل نہیں کر سکتا, اور جن کو تم باپ سمجھتے ہو یہ میں ان کو بھی یہ پیغام. پھر کہا کہ خدا کی قسم اگر اگلے 1 سے 2 ہفتے میں سی ایم کہہ رہا ہے ایک صوبے کا, اگر عمران خان کو رہا نہیں کیا قانونی طریقے سے تو پھر ہم خود رہا کروا لیں گے. پھر کہا کہ ہم اب تک تو جہاد کر رہے ہیں وہ والا جو باحق کے ساتھ اور باطل کے خلاف رہنے کا ہوتا ہے اپنی باتوں کے ذریعے, لیکن اب اگر ہمارا لیڈر رہا نہیں ہوا تو پھر ہم جانی جہاد کریں گے. پھر کراؤڈ سے حلف لیا کہ یہ ساتھ دو گے میرا, حق کے ساتھ حق کے لیے لڑنے میں, باطل کے لڑنے میں ساتھ دو گے میرا. پھر کہا فیض حمید صاحب کے حوالے سے کہ ہمیں کہتے ہو کہ جناب ہمارے رابطے تھے ملٹری یہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان سے, تو کیا یہ ہمیں جہیز میں ملے تھے, کیا یہ آپ کے جرنیل تھے, اپنا ادارہ ٹھیک, مطلب یہ اس طرح کی بات ہے. تو میں ذرا پہلے تو یہاں سے شروع کروں, پھر ذرا ہم کچھ اور چیزوں پر جاتے ہیں. فیصل آرڈر صاحب, آپ اجازت دو باؤڈر صاحب سے شروع کریں. یہ آپ کا اس پہ کیا تجزیہ ہے؟ علی امین گنڈاپور صاحب نے تو ٹھک ٹھک ٹھک, اور اگر کسی ڈیل کے نتیجے میں جلسہ ہوا تھا تو ڈیل کے نتیجے میں ہونے والے جلسے میں یہ والی لینگویج تو نہیں ہوتی میرے خیال سے. بہت شکریہ بادامی صاحب. دیکھیے بادامی صاحب, ایک تو یہ کہ جب میں واپس آیا ہوں تو پہلا شو کر رہا ہوں, ہاں میرے خیال 25-30 دن بعد. ہاں, تو میں آپ کو تجزیہ خبر پہلے دے دیتا ہوں, اور میں نے میرے خیال سے اگر آپ کے ریکارڈ میں ہو تو, اور وہ سب شاید آپ کے پروگرام میں بھی ہو سکتا ہے, ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کہ میں نے 4-5 جب سے سی ایم کے پی کے بنے میں نے بتایا تھا بہت لمبی مدت کے سی ایم نہیں ہے. نمبر 1. اچھا, آج جو ان کی گن گرج ہے اور جو ان کی گالم گلوچ ہے اور جو اداروں کے اوپر ولولہ ہے اور جو کانفیڈنس ہے, وہ کانفیڈنس نہیں ہے, پری ایمپٹ کیا ہے, کیونکہ فیض حمید صاحب کی انویسٹیگیشن میں کے پی کے سی ایم جو تھے وہ ان کے مشوروں سے صوبہ چلا رہے تھے, اور کے پی کے جو سی ایم صاحب ہیں ان کے ڈیز اب نمبرڈ ہیں, ان کو پتہ ہے, کیونکہ وہ تو پکڑے گئے ہیں شواہد سمیت کے فیض حمید صاحب کے ساتھ ان کا تعلق تھا. اور رابطہ سر دیکھیں سر میری بات سنیں, جتنا میں کہہ سکتا ہوں بادامی صاحب اتنی بات کہہ رہا ہوں. اب اس کو آپ اپنی مرضی کر لیں, معلومات کہہ لیں یا شواہد کہہ لیں یا پریڈکشن کہہ لیں یا دعویٰ کہہ لیں. اور میں کیا کچھ ڈاٹس بھی کنیکٹ کروں کہ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گنڈاپور صاحب کے ڈیز آر نمبرڈ, اور تھوڑے دن پہلے
گورنر اسی صوبے کے یہ کہہ رہے تھے کہ عدم اعتماد کہیں آپ کو لینا نہ پڑ جائے, پھر انہوں نے دوبارہ کہا کہ عدم اعتماد, تو یہ چونکہ سی ایم اگر وہ نہیں رہیں گے تو ظاہر ہے اسی پروسیس کے ذریعے ہٹیں گے نا. بدامی صاحب, میں تو جب سے وہ سی ایم بنے تھے, ہاں, اگر آپ اپنے پروگرام کی کلپ نکال لیں, آپ کے کلپس نکال لیں, مالک صاحب کے نکال لیں, باقیوں کے بھی نکال لیں, میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ بہت دیر کے لیے نہیں آئے ہوئے. سو اٹ از ناٹ سم تھنگ نیو فار می. حالانکہ بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سیٹنگ سے ہی آئے اور رابطے میں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر سیٹنگ سے آئے تھے تو بڑی تھرڈ کلاس سیٹنگ تھی. ٹھیک ہے, آپ کو سیٹنگ پسند نہیں ہے اگر یہ سیٹنگ تھی, لیکن کیونکہ وہ رنگیا تو پکڑے گئے. میں نے آپ کہا تھا کہ دن میں اوپر ہوتے, نیچے ہوتے, دائیں ہوتے, بائیں ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے آگے پیچھے بھی تو تصویر کھینچاتے ہیں, پھر گالیاں پڑتی ہیں, پھر اس کے خلاف اٹیک شروع کر دیتے ہیں. ابھی تصویریں بھی کھنچوائی تھی نا انہوں نے. ہاں, پھر ڈرامہ تو پی ٹی آئی کے اندر چل رہا, لیکن جو انہوں نے تقریر میں ایک لفظ جو کہا ہے جو مجھے بہت الرٹ اور الارم کیا ہے, وہ یہ کہ جو انہوں نے کہا میں ہفتے 2 ہفتے میں اگر نہیں چھوٹے تو ہم خود کروا لیں گے. اس بات کا تجزیہ میں آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں, اور یہ میرا انالیسز ہے کیونکہ میں 15 سال پی ٹی آئی میں رہا ہوں, کہ اس بات کے بعد گنڈا پور کی, عمران خان کی زندگی کی ساری ذمہ داری گنڈا پور کی اسٹیٹمنٹ سے جڑ جائے گی. وہ کیسے؟ کیونکہ جو وہ پلان کرنا چاہ رہے ہیں کئی مہینوں سے, سم تھنگ آف این اٹیک سارٹ, اگر اس طرف اگر گئی بات تو پھر آج سے تو اگر کوئی چیز اگر ایسی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی ہوئی تو گنڈا پور ول بی ریسپانسبل فار اٹ. کیسے خان صاحب کے سیل تک پہنچ جائے گا وہ لشکر؟ لیکن میری بات سنیں, یہ تو آنے والا وقت آپ کو بتائے گا. یہ باتیں جو آج ہو رہی ہیں, خان صاحب از مور ولنریبل ناؤ ہز لائف, مطلب ان اے وے یو سیئنگ ٹیکنیکلی یس واٹ آئی ایم سیئنگ, یور انالیسس از رائٹ, کہ جو ایک تو پکڑے گئے ہیں, ایک وہ پری ایم کر لیا, جب وہ پکڑے جائیں گے تو اور بہت ساری چیزیں کھولیں گی. اور یہ میرے خیال ہے ڈیسپریشن کے اندر اگر اٹیک ہو بھی گیا, گاڈ فاربڈ, اللہ نہ کرے, وہ بیوقوفی ہو یہ کام کرے گا, تو پھر تو ذمہ داری پھر گنڈا پور کی ہے. ایک بات اور بتا دیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں کہ یہ تو گنڈا پور صاحب کے والے اسپیسیفک بات ہو گئی. یہ آج کا جلسہ اور جو بھی ماحول آگے کے لیے پی ٹی آئی کے لیے کچھ بہتری ہے, چونکہ میں یہ سوال بار بار اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ بھائی کی رؤف حسن صاحب کو کوٹ اینڈ کوٹ بتاتا ہوں, انہوں نے کہا 22 اگست کو جب اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں منع کیا تبھی انہوں نے 8 کی این او سی ہمارے ہاتھ میں تھمائی, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارا ڈیڈ لاک ختم ہو گیا ہے, بریک تھرو ہو گیا ہے. 8 کو اگر جلسہ ہونے دیا تو وی ول کنسیڈر اٹ ایز اے سائن کہ بریک تھرو جاری ہے, یعنی بات آگے بڑھ رہی ہے. اور 8 کو نہیں کرنے دیا تو اس کا مطلب گڑبڑ ہو گئی, تو کرنے تو دیا. تو آپ اس انٹرپریٹیشن سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے مدامی صاحب, کسی قسم کا 0.1% اچھا کوئی کپتان یا کوئی صوبے دار, کوئی سپاہی بھی فوج کا جو ہے نا کسی رابطے میں اور نیگوسیشن میں نہیں ہے, تو باقی تو دور کی بات ہے. بڑے کیٹیگوریکل کلیئرٹی کے ساتھ نمبر 1 پرسپشن دی جا رہی ہے, تو وہی فوج ہے نا جو بری تھی, جس کو چیف نہیں بننا تھا, یہ سب کچھ, تو پھر آج اس فوج کی کیوں تسبیح کیوں پڑھنا شروع ہو گئے؟ ٹھیک ہے, تو پہلا کوشچن یہاں سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ والے آپ مجھے دے دیں, آپ کی کافی دوسری آ رہی ہے, شکریہ. میں کہا پروگرام چلتا رہے گا لیکن کافی تو میں اپنی پکڑ لوں نا. جی ٹھیک ہے. اچھا, تو کوئی آپ کو حالات میں پی ٹی آئی کے حق میں نظر نہیں آتا. آج کے جلسے کے اندر نا ایک چیز آپ کو ضرور دیکھنی پڑے گی کہ گورنمنٹ کا پھر سے وہی میں کہوں گا, پھر وہ اپسیٹ ہوتے ہیں کہ برین لیس, ہیڈ لیس, شیم لیس انکمپیٹنسی نظر آئی, کہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی تھی. اتنی مٹھی بھر لوگوں نے آنا تھا, ٹھیک ہے, تو بھائی کنٹینر آپ نے لگا دیا, اسلام آباد بند کر دیا, وہ رش کی وجہ وہ جو گاڑیوں کا رش تھا وہ وہاں ڈائیورٹ ہو گیا. ہم شاید بھی میں اور آپ بھی اتر جاتے شغل دیکھنے کے لیے, تو وہ بھی کراؤڈ میں پل آؤٹ ہو جاتے اور کہتے ہیں بھائی بہت بڑا جلسہ, بڑا بھی نہیں ہوا, چھوٹا سے بھی چھوٹا تھا, لیکن یہ جتنا کراؤڈ تھا اس کا 35% تو وہ کراؤڈ ہے جو خوار ہو گیا. باقی کے پی کے سے آئے, چلو باقی جو یہاں سے ہیں وہ ٹریفک کی وجہ سے مس ہینڈل کیا, اور ایک کنٹینر لگانا بے وقوفی تھی. ان شو پہ میں کہہ سکتا ہوں تو گدھا پانی تھا. یار آپ حکومت کا حصہ نہیں ہے؟ میں تو نہیں ہوں, میں تو پاکستان کا حصہ ہوں. تو باقی کون سے کوئی بلغاریہ کے منسٹر ہے, وہی پاکستان کے ہیں نا. منسٹر نہیں ہونا سر, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کرنے دیتے. یہ رش جبرج ہوا, وہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا. یہ جو آپ کو نظر آیا جلسہ, وہ بھی آپ کو تتر بتر صورت میں وہ اسی وجہ سے نظر آیا. ٹھیک ہے, کلاس صاحب کیسے جلسہ ہوا؟ جلسہ صاحب ذرا میں خیر فیصل بھائی کی اس سے میں اگری نہیں کرتا. جلسہ بڑا تھا, کراؤڈ پول انہوں نے کیا خان صاحب نے, اور بڑے عرصے سے جیسے اس کی کوششیں ہو رہی تھیں. زیادہ کراؤڈ وہ کے پی سے آیا ہے, یا مقامی طور پر بھی کچھ ہوں گے لوگ وہاں پہ. پنجاب سے جو بڑا جلسہ آنا چاہیے تھا, لوگ آنے چاہیے تھے, وہ کم از کم وہ نظر نہیں. اور اگر آپ نے ان کو الاؤ کر دیا ہے پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو, آپ نے وعدہ کیا وہی والی بات کہ 22 اگست کی جو ڈیل ہوئی تھی آپ نے ڈیل پوری کر لی, تو پھر کرنے دیں. پھر اس کے بعد پورے اسلام آباد کو جنگی زون بنا دیا. لگتا ہے کوئی آپ بغداد میں آئے, کوئی آپ افغانستان میں آئے, کوئی لیبیا, کوئی شام میں, خدا نہ خاصا کوئی سول وار لائک آپ کی کنٹری ہے, اور یہاں پہ پورے کا پورا شہر کو آپ نے وہ کر دیا. اچھا شہر سے جہاں
پہ 30 میرا خیال ہے 30-35 کلومیٹر دور ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، یہاں سے آپ نے اسلام آباد کو بند کر دیا پورے سے، لوگوں پہ خوف، فیئر. میریٹ کے بارے میں 10 کنٹینر لگے ہوئے، وہ کیوں لگے ہوئے پتہ نہیں. سو آپ نے جلسے کا ماحول، سوشی کھانے نہ آ جائے دبا سمجھ کے. اب عقل دیکھیں، لوکل ایڈمنسٹریشن کی دیکھیں، وزیر داخلہ کی دیکھیں، حکومت کی دیکھیں کہ خوف یہاں پیدا کر دیا. جلسہ 30-40 کلومیٹر دور اور پورے اسلام آباد میں خوف ہے کہ خدا نہ خاصا یہ وار زون نہیں ہو تو رات کو کہتے لائٹیں آف کر دو، بم کو نہ مار جائے. گپ شپ شروع ہو گئی نا بلا وجہ کی. آپ نے پہلے سے ہی اسلام آباد کے شہریوں کو خوفزدہ کر دیا، ایک اس کی جلسے کی شکل بنا دی کہ آج خان صاحب کا جلسہ آنا ہے، لوگوں نے آنا ہے، آپ لوگ غیر محفوظ ہیں. شاید اس لیے کہ ایک سرٹن پرسنٹیج اس لیے گھر سے نہیں نکلے کہ یار بڑی خواری جلسے میں جانا، بڑی مار پڑنی ہے. نہیں، آپس میں بیٹھے اسلام آباد والے ویسے بھی نہیں نکلتے یار، مطلب ہے یہ F10 تک تھا یہ کراؤڈ نہیں نکلتا، F10 کے بعد والا کراؤڈ نکلتا تو میں مان لیتا. یہاں تو لوگوں کے لیے چھٹی ہوتی نہیں نکلتے، ہو سکتے ہے کوئی 5-10% نکل بھی پڑے، چلے جانے دے بھی. آپ نے ایک ان کو لیگلی اجازت دی ہوئی ہے PTI کو، یا تو نہ دینا، یہ ڈی سی صاحب نے دے دی، اب لوگوں کو جانے دے گا، لوگ جانا چاہتے جھنڈے لے کے جائیں، سائیکل پہ جائیں، بس پہ جائیں، جس پہ جائیں. اور ایک گنڈا پور صاحب کی تقریر کیا انڈیکیٹ کرتی ہے؟ سو میں اس پہ ایک جو چیز ہے سائیکولوجیکل جو بیریئر تھی، جو خان صاحب جس کی کوشش کر رہے تھے پچھلے 6 مہینے سے اور 3 دفعہ نہیں کر پا رہے تھے، وہ تھا کہ ان کو ایک عدد بڑے جلسے کی ضرورت تھی، کلپس کی ضرورت تھی، ٹی وی شوز کی، آپ کے ٹویٹر کی، ویلاز کی، دنیا کو دکھانے کے لیے. اگین آپ کو ریکارڈنگ چاہیے نا دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ایک پاپولر لیڈر ہے، جیل میں بیٹھے ہوئے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے نا، ان کی پرسپشن جو ہے وہ سڑک پہ آئے ہوئے ہیں اور پورا دنیا بھر کا میڈیا جو ہے وہ اس کو کور کرے گا، ہمارا میڈیا بھی کرے گا. سو 4-5 دن 8-10 دن جو ہے یہ چیز آ کے چلے گی. حکومت میں دباؤ ہے، تھوڑا اسٹیبلشمنٹ میں دباؤ آئے گا کہ اگر ہم نے بات کرنی ہے تو عمران خان صاحب سے کرنی ہے. ایک پاپولر لیڈر جیل میں بیٹھے، پلس آپ کو بنگلہ دیش کے حالات نظر آتے ہیں. اب خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ بنگلہ دیش والے حالات بڑے تازہ تازہ ہیں، یہ پرانے ہوتے گئے تو لوگوں کے ذہنوں سے انقلاب اترتا جائے گا، لہٰذا وہ بار بار اسی بات کا وہ بھی کہتے ہیں، یہ بات بھی کرتے ہیں جو میرا شیر افضل مروت صاحب نے بھی کیا کہ 3-4 ہزار یا آپ کو 3-4 لوگ یا آپ کے میرا 3-4 لاکھ اگر بنگلہ دیش نکل سکتے ہیں، انقلاب لے سکتے ہیں، تو آپ کیوں نکال سکتے؟ 17 کروڑ وہ رہے ہیں اور ہم یہ 25 کروڑ. سو ایک سائیکولوجیکلی طور پر خان صاحب کے لیے جلسہ ہونا بہت بہت ضروری تھا اور بڑے عرصے سے وہ کوشش کر رہے تھے. اپنی پارٹی کے اندر بھی لڑائی ہو رہی تھی. گڈ ڈے فار PTI، میرا خیال اٹ واز اے گڈ ڈے فار یہ PTI اور ان کی. لیکن جو تقریریں کی ہیں وہ ذرا مالک صاحب سے پہلے تبصرہ لے لیں. مجھے ابھی بھی علی امین گنڈا پور صاحب کی ان سے یہ فیصل بھائی کی بات سے میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں. میرا خیال ہے جو انہوں نے تقریر کیا نا وہ واقعی یا تو چاہتے ہیں کہ خان صاحب کا ملٹری ٹرائل کریں، گنڈا پور صاحب چاہتے ہیں. میرا خیال ہے بھائی ویو میں اسیسمنٹ جب آپ کسی کو اتنی بڑی بیٹ کرتے ہیں نا، تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا تو باپ کا مطلب آپ اکسا رہے ہیں، آپ اکسا رہے ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں کریں ذرا اس کو کر کے دکھائیں. تو میرا یہ نہیں خیال کہ دیٹ واز اے وائز ایک موو تھی ان کا یہ کہنا، یا ان کا بات چیزیں تھریٹ کی ہیں جہاں فزیکلی ان کو نکال کر لے کر جائیں گے. میرا خیال اس سے اسٹیبلشمنٹ آج یہ باتیں سن کے خوش ہوئی ہوگی. عمران خان صاحب کے 9 مئی سے بچنا چاہ رہے تھے کہ 9 مئی والے سے ڈس اون کر رہے ہیں. جب گنڈا پور صاحب پھر آمنے سامنے کھڑا کریں گے آپ نے PTI کے درمیان اگر اس طرح کی بات جو روف حسن نے کہی ہے بات چیت ہو بھی رہی تھی، کوئی انہوں نے بات اپنا بریک تھرو غلط استعمال کیا. اچھا بریک تھرو بھی ہو گیا سارا، آج تو سارے بریک تھرو کے آپ نے سارے ایسی تیسی کر کے رکھ دیے. سو میرا یہ خیال ہے کہ گنڈا پور صاحب کی تقریر جو ہے ایک سپیلر کے طور پر رہی اور اس کا PTI کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عمران خان بٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ ان سرٹن مینرز. میرا یہ خیال. سر آج کا جلسہ آپ کی انٹرپریٹیشن پھر ہم ذرا آگے. میرا خیال ہے اب جلسہ ارریلیونٹ ہو گیا، ارریلیونٹ ہو گیا آفٹر محمود اشرف صاحب کی تقریر کے اور امین گنڈا پور کے. آج تک پہلے خبر تھی جلسہ ہوگا نہیں ہوگا، روزانہ ہم جلسے پہ ڈسکس کرتے تھے. صحیح ہے. پھر ہو گیا جی جلسہ ہوگا، چھوٹا ہوگا بڑا ہوگا، چلے وہ بھی ہو گیا. جھگڑا ہو گیا چنگی کے اوپر جھگڑا ہو گیا، وہ بھی ختم ہو گیا. چل گئے. اب کل سے باتیں کیا شروع ہوں گی اور جو ابھی سے شروع ہو گیا. ہم نے بھی دیکھا نا پہلا سوال یہ نہیں پوچھا کہ جلسہ کیسا ہوا، پہلے پوچھا گنڈا پور صاحب نے کیا کیا. ہر ایکشن کا کانسیکوینس ہوتا ہے. اگر آپ باریکی سے دیکھیں نا تو آپ کو لگتا یہ ہے کہ فیبروری 8 سے پہلے اسٹریٹجی یہ تھی کہ اس پارٹی کو کرش کر دیا جائے. ہاں صحیح. پھر فیبروری 8 ہوا، اس میں جس طرح ووٹ پڑا سب کچھ چیزیں ہوئی، مجھے لگتا ہے پلان بی آ گیا. پلان بی ہے کہ پارٹی کو کنٹرول کیا جائے. ٹھیک ہے. پارٹی کو آپ کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ پارٹی کو آپ ایسے کنٹرول کرتے ہیں کہ آپ ایک خاص حیت کی نئی لیڈرشپ اس میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے اس لیڈرشپ کی آپ کریڈیبلٹی بناتے ہیں. اس وقت سب سے کریڈیبل لیڈر عام آدمی کو لگ رہا ہے امین گنڈا پور صاحب. CM جی سخت بات بجا دیا نے اس کا باپ بغیرت کا لفظ فلانے کا لفظ. انہوں نے تو میڈیا کی بھی ستھری کر دی اور بڑے ان کو بھی ننگا کر دیں گے. خیر وہ امین گنڈا پور صاحب کا اپنا ظرف ہے، جو مرضی کریں. آئی سی اے ویری الارمنگ تھنگ. دیکھیں 2 بندے تھے، ایک آپ نے چہرہ بنایا سیاست کا PTI کا کہ نیگوسیشنز ہوں گی. ہم نے اتنے سینئر لیڈر کو محمود اشرف خان صاحب کو ہم نے بنا دیا اور لائنس لیڈ کریں گے. ان کی پہلے تقریر کیا آئی، انہوں نے کہا کہ ہر ضلع میں آپ تحریک نکالیں. میں بڑا ناراض ہوں تمام پارٹی سے اور آپ 15 دن کا وقت دیں
اور اس کے بعد آپ سڑکوں پہ نکل آئے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا پہلے انہوں نے اسٹیج سیٹ کیا, پھر گنڈاپور صاحب آئے, انہوں نے کر دیا. اب اس وقت پارٹی کی لیڈرشپ کیا ہے؟ اور بیچ میں بھی بڑے چھکے چوکے لگتے ہیں. عامر مغل صاحب کی باقی چھوڑا, میں تو بھی جو بڑے دو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. عامر مغل صاحب نہیں بڑا. جب آپ یہ آج میسج کیا گیا ہے, آج میسج یہ ہے کہ جی اگر آپ نے دیکھے جی انہوں نے آج ماں بہن کر دی سب کی. ہاں ٹھیک ہے نا, تمہارے باپ کا باپ, اس کا باپ, اس کا باپ, یعنی فلانا تم انسٹیٹیوشن, میڈیا اسٹیبلشمنٹ, تم یہ سب. جو رؤف بات کر رہے تھے نا, اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں نے پھنسانا ہے, رؤف کا آپ سے جھگڑا کروانا ہے, تو میں آپ کو کہتا ہوں کھڑے ہو جاؤ. رؤف کی کیا سمجھتا ہے, رؤف کی اوقات کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اور یہ ورڈ بھی یوز ہوا ان کی اوقات کیا. آپ نے اوقات بھی کہا, باپ بھی کہا, بغیرت بھی کہا, سب کچھ کہا. انسٹیٹیوشنز انسان ہوتے ہیں وسیم, کوئی یہ بلڈنگ کا نام انسٹیٹیوشن نہیں ہوتا. جب آپ اسپیسیفک نام لے کے گالی دیں گے, دھمکی دیں گے, تو اس کا اسپیسیفک ریئیکشن آئے گا. یہ آپ کو بات کرنے سے پہلے پتا ہوتا ہے, بیکاز یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی رگڑا پڑا نہیں ہے, پی ٹی آئی کا کلیش ہوا نہیں. پی ٹی آئی ہیز بین گوئنگ تھرو, پی ٹی آئی ورکرز کے ساتھ جو ہو گئی ہے سو ہو گئی ہے. جب آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی سنگل آؤٹ کرتے ہیں, آپ آرمی چیف کو بھی سنگل آؤٹ کرتے ہیں, آپ باقیوں کو بھی سنگل آؤٹ کرتے ہیں, تو آپ کیوں سنگل آؤٹ کرتے ہیں؟ کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک سرٹن ریئیکشن آئے. ٹھیک ہے, سوال میرا یہ اٹھتا ہے کہ آپ یہ باتیں اگر کرتے ہیں وداؤٹ اے کلیئر پلان بی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ریئیکشن چاہتے ہیں. اس ریئیکشن کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہے؟ خان صاحب کو نہیں ہوگا. خان صاحب کو نقصان ہے نا. سو میں اس کو لارجر پیرائے میں دیکھتا ہوں کہ کون سے گنڈاپور صاحب کیوں کوئی ایسا کام کریں گے جس کے نتیجے میں خان صاحب کو نقصان ہوگا؟ کہ آپ اگر ایک دیکھیے, اب نیب لا آیا, نیب لا ابھی اس سے بہتر اوپننگ خان صاحب کو نہیں مل سکتی. صحیح ہے, ہاں, اور اس میں انہوں نے موو بھی اپلائی کر دیا کہ اس کے تحت آپ نہیں ہو سکتے. جہاں اگر آپ کی لیگل چیزیں کچھ ٹھیک ہونے لگی ہیں, آپ اس کو پاور پالیٹکس سے, آپ جوڈیشل ارینا سے چیزوں کو نکال کے پاور پالیٹکس میں کیوں لے کے جا رہے ہیں, اور ایسے موقعوں پہ کہ اب مسئلہ ڈسکس کریں. اینڈ ناٹ ٹو فارگیٹ کہ ایک پارٹی کا سینئر رہنما بات کہ الگ بات ہے, ایک صوبے کا سی ایم یہ بات کہے کہ میں لے کے بندے نکلوں اور آزاد کراؤں گا جیل سے. بات یہ ہے کہ آپ ایک چیز اگر لیگل ارینا میں کھیلی جا رہی ہے, اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بقول آپ کی سوچ یہ بھی ہے کہ ایک چیف جسٹس جو آپ سمجھتے ہیں بائسڈ ہے, وہ ایک مہینے میں جا رہے ہیں, اور ایک نیوٹرل چیف جسٹس مسکرائے فیصل صاحب نے سوال اگلا جو بیلنسڈ آ رہے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ چیزیں جو پیسفلی ریزالو ہونے کو جا رہی ہیں, آپ نے اتنی آگ لگا دی ہے کہ سڈنلی ایوری تھنگ از گون. باقی سب پہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اسی پہ بات میرا سوال یہ بنتا ہے کیوں, مجھے اس کا جواب کیا ہے, مجھے آپ اس کا بینیفٹ بتا دیں. اور آپ کو کیا جواب ملتا ہے اس کا؟ یہ میں اس کا جواب میں ایم ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کیا پلان بی ان پریکٹس امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ پارٹی کنٹرول کی جائے. آپ مجھے بتائیں, اتنا بڑا جلسہ ہو, صحیح, اور آپ کا سیکرٹری جنرل 2 دن پہلے ریزائن کر رہا ہے اس جلسے سے پہلے. اب انہوں نے لگایا سلمان اکرم صاحب, جی, بریلینٹ لائر, پرفیکٹ جینٹلمین, اور کھل کے بات کرنے والا آدمی ہے, لیکن ہی از ناٹ سمبڈی کہ جو پارٹی کو گراس روٹ پہ آرگنائز کر کے وہ چیزیں وہ کرے. کچھ چینجز ہوتی ہیں جو خان صاحب کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو ایسے کونے میں دھکیل دیا جائے کہ وہ ایسے فیصلے لیں جن میں آپشن نہ ہو فیصلہ اے بی سی لینے کے بجائے اب لے. کیا آج عمران خان صاحب علی امین گنڈاپور کو نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے. آج کی تقریر کے بعد ان کو ہٹا نہیں سکتے. جتنا ان کے خلاف گروپ تھا وہ جلوسوں میں تو آیا, عاطف خان, شیر, دوسرے سارے, کوئی آپ کو اسٹیج پہ نظر آیا؟ کوئی آپ کو نظر نہیں آیا. ثوابی میں نظر آیا؟ نہیں آیا. اب لگ یہ رہا ہے کہ پارٹی ایک پرٹیکولر فیکشن کے پاس جا رہی ہے. پارٹی کے اندر سے واردات پڑ گئی ہے خان صاحب کے خلاف. مجھے لگتا ہے کہ آسان الفاظ کریڈینشیلز بلڈ کر کے پھر یہ ایک ایسے بند گلی میں لے جایا جا رہا ہے پارٹی کو کہ کل کو ہر چیز جسٹیفائی ہو جائے آرام سے. میں 9 یہ سب کچھ سو میں تو اس کو اس اینگل سے دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ. یہ پہلے تو بتا دیں, ابھی آج کیا تاریخ ہے؟ آج 8 ستمبر ہے, اگلا مہینہ اکتوبر کا ہے. 25 اکتوبر یا 24 اکتوبر آخری تاریخ ہے فائل کی. 26 اکتوبر کو نئے چیف جسٹس عہدے کا حلف اٹھائیں گے منصور علی شاہ صاحب. اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہ ہوئی, ریٹائرمنٹ ایج نہ بڑھ گئی, جو امپاسبلٹی نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. سینٹ کی سیٹوں کا مسئلہ ہے, نیشنل اسمبلی میں کمفرٹیبل ہو گئے. میں یہ اب بس یہ سوال کا اگلا حصہ انہوں نے کر لیا. دیکھیے بدامی صاحب, مائک صاحب, میں آپ کو بڑی کیٹیگوریکلی ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. آئین اور قانون کے ماتحت چلنا ادارے کا کام ہے, فوجی ادارے کا, انسٹیٹیوشن کا. اور آئین اور قانون کی تشریح اور اس پہ فیصلے کرنا ہے سپریم کورٹ اور کورٹس کا کام. آئین اور قانون کو بدلنا, ری رائٹ کرنا, امینڈ کرنا, یہ ہمارا کام ہے.
ہمیں اچھا لگے گا پاکستان کے لیے کہ کوئی آدمی پاکستان کے لیے بہتر ہے، ہم قانون حساب سے کر دیں گے. ہمیں لگے گا قانون پاکستان کے لیے ایک آدمی بہتر نہیں، اپنے انٹرسٹ کے لیے بہتر ہے، ہم قانون الٹا چینج کر دیں گے. یہ تو ہماری مرضی ہے. تو اس میں کوئی اس میں بلیک اینڈ وائٹ نہیں. دیدہ دردی سے ٹھوک بجا کے آئین کے خلاف نہ ہو. آئین کے خلاف نہیں ہے، ٹھوک بجا کے بھائی کریں گے. ضرورت پڑے گی ٹھوک بجا کے بتا رہا ہوں بھائی، ضرورت پڑے گی. لائسنس کی مدت ہے 18 سال گاڑی کا لائسنس چلانے کی. ہمیں لگے گا اگر ہم پاکستان کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کی مدت 17 سال ہو جائے گی تو ہم قانون بدل دیں گے، 17 کر دیں گے. ہمیں لگے گا کہ پاکستان کے لیے خراب ہو رہا ہے، ہم اس کو 21 کر دیں گے. اٹ از آور جاب. واٹ ایور وی ڈیسائڈ. جب میں کہہ رہا ہوں تو آپ کو کہہ رہا ہوں واٹ ایور وی ڈیسائڈ فار پاکستان، واٹ ایور وی ڈیسائڈ. Whatever the assemblies will decide, we will change as per the requirement and positivity and positivity of. پریسائز سوال کر لیتا ہوں. اگلے 1 2 3 دن میں اسلام آباد میں ایوان میں قومی اسمبلی میں کچھ ایسی موو ہونے لگی ہے؟ آج کیا دن ہے؟ آج اتوار ہے جی اس وقت. کیا میں یہاں کافی بھی نہیں آیا ہوں سنڈے والے دن؟ اچھا اچھا آپ اسلام آباد میں اس لیے پیر کو کچھ ہے؟ کل 2 کھانے بھی ہیں، پریزیڈنٹ صاحب کا ہے، پرائم منسٹر صاحب کا کھانا ہے، بدھ بھی ہو سکتا ہے، اگلے ہفتے بھی ہو سکتا ہے. میری بھائی ہماری یار نہیں ٹائم ہونے کو کل ہو سکتا، نہیں ہونے کو 4 دن نہیں ہو سکتا، 6 دن نہیں. بھائی مرضی ہے. اگر آپ مجھ سے اس زاویے میں پوچھ رہے ہیں مفروضے کے طور پہ تو میں کہہ رہا ہوں بھائی قانون بدل دیں گے. جو چیز ہمیں ہمارے ملک کے لیے بہتر لگے قانون بدل دیں گے. کر سکتے کچھ. اس کے نمبر چاہیے ہوتا ہے نا پورے. نمبر تو نہیں ہے پورے ہو جائیں گے. آن پیپر تو نہیں ہے یار. ابھی تو آپ میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے سوالات میں کیا لکھا ہے. آپ نے مجھ سے نہ پوچھے نا. نمبر پورے کرنا ہمارا کام، نمبر پورے ہو جائیں گے. ایک صاحب ہے ان کا نام ہے مولانا فضل الرحمان. وہ اگر آپ مولانا آ رہے ہیں گانا تھا نا ان کا. ہاں مولانا آ رہا ہے. مولانا آ رہا ہے. میں تو ادب سے وہ تو گانے کا الفاظ ہے. اس گانے کو یاد رکھیں اور اس کی لیرکس گاڑی بجانا شروع کر دیں. دیکھیں پاکستان کے وسیع تر مفاد کی خاطر اور اقتدار اور جمہوریت کی خاطر مولانا صاحب کا ساتھ ہونا، اس پہیے کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. میں بلکہ 1 منٹ میں نے ایک کلپ نکال کے رکھا ہوا تھا مولانا صاحب سے متعلق فیصلہ، اور وہ ہے کہ یہ آج سے بہت دن سے پہلے مولانا صاحب، کیونکہ اب وہ کہہ رہے ہیں نا مولانا آ رہا ہے، یعنی آ رہے ہیں مولانا صاحب. ہاں تو ذرا وہ کیا ذرا دکھائیں ذرا پھر میں بتائیں. جی مولانا صاحب سے متعلق فیصل مولانا صاحب. میرے خیال سے جہاں اتنی بندر بانٹ ہو رہی ہے، اتنا دبا کے سب کو سب دیا جا رہا ہے، تو دے دے ان کو بھی. گورنر مانگ رہے ہیں، وزارتیں مانگ رہے ہیں، وہ قیمت اصولت یہ کپڑے دے دے گی. ہاں تو آپ نے کہا کہ وہ مولانا صاحب مانگ رہے ہیں، وزارتیں گورنر سے تو دے دیں. دیکھیں آئینی عہدہ بھی خالی ہو سکتا ہے، ہو سکتی چیزیں. آئینی عہدہ چیئرمین سینٹ تو سر آپ کو ہر چیز کیوں بتا دوں. آپ لیں لاکھوں روپے کی ایڈورٹائزمنٹ، لاکھوں روپے کا نام، لاکھوں روپے کی تنخواہ، آپ بھی لیں، گاڑی بھی آپ کو ملے، بنگلے بھی آپ کو ملے. نہیں اعتراض نہیں ہے بھائی صاحب. ان کے شو بھی کچھ بولوں گا، ان کے شو بھی کچھ بولوں گا، آہستہ آہستہ بولوں گا. دان ہے ہر جگہ بانٹا جائے. اچھا تو مولانا صاحب سیٹنگ ہوگی اس بات سے، ایسا لگ رہا ہے. دیکھیں حافظ عبداللہ صاحب کچھ دن پہلے میرے شو میں تھے، تو میں نے ان سے سوال کیا. میں نے کہا میری اطلاع یہ ہے کہ بہت زیادہ پیار محبتیں، اور دیکھیے یہ جانا بھی بغیر شرائط کے نہیں ہوتا. جب پرائم منسٹر ان کے گھر گئے، پریزیڈنٹ صاحب ان کے گھر گئے، اتنی بڑی بات کہہ گئے نا ایک آئینی عہدہ بھی خالی ہو سکتا ہے. مولانا صاحب کی پارٹی کا بندہ آئے گا. ہمیں بھی پتا ہے، ہم نے مولانا صاحب کی سیاست اتنے سالوں سے فالو کر رہے ہیں. ہاں تو جب آتے ہیں تو یہ بھی کچھ دکھاوے ہوتے ہیں، یہ کچھ شرائط یہ بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے وسیم آپ میرے پہلے گھر آئیں گے، میں لوگوں کو بتاؤں گا. یار وزیر اعظم آیا تھا گھر. جب ایک ہی ہفتے 10 دن کے اندر پریزیڈنٹ بھی آئے، وزیر اعظم بھی آئے، تو یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے. پھر میں نے عبداللہ صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ جو جوڈیشری کی چیزیں ہو رہی ہیں، میری اطلاع تو یہ ہے کہ آپ لوگ مل گئے ہیں ساتھ. انہوں نے کہا نہیں ہم نے کوئی ایسی نہیں ہے، ہم ایشو ٹو ایشو چلیں گے. ہاں اگر ہمیں کنونس کر دیا گیا کہ جو ادارے کی یہ چیزیں ہیں یہ ادارے کی بہتری کے لیے ہیں، سپریم کورٹ کی، تو ہم اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. وسیع تر مفاد کی خاطر، وسیع مفاد میں تو سب کچھ ہو جاتا ہے. ملک کے لیے تو کرنا چاہیے نا. تو وہ تو پھر ہو جائے گا. تو پھر دھڑلے سے بولے دھڑلے سے بولے. صاحب میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں جمہوری سینیٹر سے بھی یہ کہہ ہم ہیں قانون دان بھائی، ہم بنائیں گے قانون، مرضی ہے ہماری. بھائی مولانا آ نہیں رہے، مولانا آ گئے، مجھے ایسا لگ رہا ہے. 2 سیٹیں میں لیکن آپ بنائیں گے، لیکن پرسن اسپیسیفک قانون تو نہیں آپ بنا سکتے نا. جب دل کیا بنا دیا. یہی تو آرٹ ہے سر، یہی تو آرٹ ہے قانون بنانے والوں کا. یہ قانون بنانے والوں کا آرٹ ہے. وہ اسپیسیفک نہیں بنائیں گے. یہ آرٹ نہیں ہے، دھوس ہے. آپ اس کو دوست سمجھ لیں، ہم گزارش سمجھ لیتے ہیں، معافی مانگ کے بات کر لیتے ہیں. کریں گے جو پاکستان کے لیے بہتر، جو ہمارا دل کرے گا. یہ میرا خیال ہے 3 قسم کی ان کو آفرز ہیں، انہی میں سے لیں گے. یہ مولانا صاحب کو آج اپنے محمود اچک صاحب کی تقریر کا انہوں نے باقی سب کا نام لیا ہے.
انہوں نے مولانا صاحب کا ڈر کے مارے نام لیا. انہیں پتہ ہے نا جواب وہاں سے فائر ورک جواب ہی آئے گا نا. انہوں نے کہا ایک بڑے محترم ہے نام نہیں لیتا. اب یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ اچھا صاحب جو فوج پہ نہیں روکتے, ایجنسی میں نہیں روکتے, سیاستدانوں پہ نہیں روکتے, وہ ایک نام پہ روک گئے کہ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی, لیکن ان کو کوٹ کیا, تکبیر بھی بلند کیا ہے. ویسے اب یہ بھی تو اندازہ کریں سر. اب ہمیں سمجھ گیا کہ ان کا ایک اور ان کا وہ تھا. خیر وہ یہ تھا کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوٹ کرنے ان کا نام لیے بغیر کہا کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ 45 ہے یہ 7 ہے تو اب یہی اسمبلی چلے گی. اس پہ انہوں نے تنقید کیا اگر آپ نے نوٹ کیا ہو. یہ بس ریفرنگ ٹو مولانا فضل الرحمان صاحب کہ ان کی ڈیل ہو. بلکہ مجھے یہ بھی دکھانے تھا نا, وہ بھی نکالا مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان جس سے ہمیں کچھ آنا شروع ہوئی تھی, اور باوڑا صاحب کے بیان کے بعد تو مجھے کچھ زیادہ ہی اب وہ آ رہی ہے. مولانا صاحب نے کیا کہا تھا 45 کی حکومت ہے یا 47 کی ہے, ڈی فیکٹو ڈی جو دکھائیں پارلیمنٹ میں ابھی 4 ستمبر کو کہا ہے ابھی کہ ایوان مضطرب ہے, ملک کے لیے پریشان ہے اور ایوان پر اعتماد کیا جائے. ہم جیسے کیسے بھی ہیں, فارم 47 کے ہیں یا 45 کے ہیں, لیکن اب اس ایوان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈیجور نہ صحیح ڈیفیکٹو صحیح, لیکن انہی سے آپ نے کام لینا ہوگا. پہلو میں وہی نور عالم خان صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے بل موو کیا ہے. آج سنیں ذرا مزے کی بات ججز کے حوالے سے, وہ جو ماریو پوزو کا ناول ہے نا گاڈ فادر, اس کی بڑی خوبصورت کوٹ ہے, بڑی مشہور ہے. تو وہ کہتا ہے ویل میک ہم این آفر وچ ہی کانٹ ریفیوز. تو یہ آفر اس طرح کی دی جا سکتے, اب یہ منع نہیں کر پائیں گے. نہیں, عمران خان صاحب کو دیکھیں آپ کیا بحث کر رہے ہیں. اب مولانا آ رہا ہے, گانے کو تھیم کو پکڑے نا. اب 3 چیزیں اسپیکولیٹ نہ کریں. اب ان کو 3 چیزیں مل سکتی ہیں. آپ اپنے حصے کا تجزیہ دیں, اپنے حصے کا اس پہ تاثر بنائیں گے. ہمارا تاثر آپ کے تجزیے یہ کہ آپ گیم ہو گئی ہے. اب آپ کو 3-4 قسم کی چیزیں ملیں گی. اچھا, عمران خان صاحب کو سمجھنا چاہیے تھا بھائی صاحب کہ آپ کے پاس مولانا کو دینے کو کیا ہے. وہ فلم زنجیر تھی میرا خیال امیتابھ بچن والی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا میرے پاس بنگلہ ہے, کوٹھی ہے, محل ہے. اس نے کہا تیرے پاس کیا, اس نے کہا میرے پاس ماں ہے. آئین اور قانون ہے. قانون ہے. ان خان صاحب بیچارے جیل میں بیٹھے ہو, خان صاحب مولانا کو کیا دے سکتے ہیں مجھے بتائیں. مطلب باتیں دے سکتے ہیں. اچھا, ان کی لڑائیاں بھی ہیں. حکومتیں جو ہیں ان کے پاس بڑے سورسز ہوتے ہیں. یہ ڈپٹی آپ کو چیئرمین سینٹ دے سکتے ہیں. اچھا, ڈپٹی دیں گے, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ ڈپٹی دے سکتے ہیں. یس, آپ کو گورنر دے سکتے ہیں, یہ کے پی کے کا دے سکتے ہیں. اچھا, آپ کو ایک یار فیصل ایک جنٹلمین آدمی ہے, کسی اور جگہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. صاحب اگر چل کے گئے ہیں تو اپنا احسان چڑھائیں گے. اچھا, آپ کو 1-2 وزارتیں مل جائیں گے, 3-4 پارلیمنٹ آپ کو چیئرمین مل جائیں گے وہاں پہ جہاں پہ گاڑی شاڑی یہ وہ. تو خان صاحب کے پاس تو بیچارے کے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی. آفر کرتے اور ان کو آ کے تردید کریں نا اس بات کی. آپ تردید تو نہیں کریں نا. دیکھیں میری بات سنیں, راؤ صاحب کو ویسے بھی میں ان کی تردید کر ہی نہیں سکتا نا. میرا اتنا کوئی بلینکٹ ہے نہ پوزیشن ہے نہ میں مالک صاحب. ہماری بات ہوگی, آپ صبح شام رات نہیں ہم نہیں کرتے. دیکھیں سر میری بات, غلط ہے. آپ کا شریک ہے ان کے ساتھ, ہمارا شریک نہیں. آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ میں نے تو یہ بات 4-5 مہینے پہلے کر دی تھی. وہ آپ نے کی تو تھی ویسے بات. ٹھیک ہے, میں نے کہا تھا مولانا دیکھیں ملک کی وسیع ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری. کریکٹ. یہ 2 اسٹیٹمنٹ اردو کی اور یاد رکھا کریں. ٹھیک ہے. ان دونوں کے بیچ میں جمہوریت اور آئین اور پٹری پہ جمہوریت کو چلانے کے لیے ہمیں اقتدار کے پہیے میں مولانا صاحب چاہیے. مولانا صاحب نے ایکچولی کھیل کھیلا ڈھول کی طرح جو بندر کے ساتھ کھیلتے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے کھیلا, گلے لگایا, استعمال کیا, پھینک دیا. یہ بھی میں نے کہا تھا بہت سمارٹ آدمی ہے. ٹھیک ہے, آپ کل سے پھر مولانا صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ مولانا پی ٹی آئی کو اپنے برابر میں نہیں بٹھا رہے, پیچھے بٹھا رہے ہیں, تھوڑے دنوں میں نیچے بٹھائیں گے, یہ آپ نے کہا. ٹھیک ہے, جب میں نے کہا تو ابھی میں اس جگہ پہ قائم ہو رہا, ایسا ہوتا رہا ہے. کچھ دنوں بعد وہ واپس پی ٹی آئی کے ٹرول شروع ہوں گے, ڈیزل ڈیزل ڈیزل, کافر کافر کافر. تو جو آ رہا ہوتا ہے ہم کافر کو بھی مسلمان بنا لیتے ہیں اپنے لیے پی ٹی آئی والے, اور جب کوئی مسلمان نیک نیت جا رہا ہوتا ہے تو اس کو کافر یہودی بنا دیتے. تو یہ تو پی ٹی آئی کا ہے, اور یہ پی ٹی آئی کی مدد میں چیزیں چل رہی ہیں, اور پی ٹی آئی اسی دلدل میں جا رہی ہے جدھر سے واپسی ناممکن ہے. تو میں بریک سے پہلے, اور گنڈا پور صاحب کا پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ہز ڈیز آر نمبرڈ ایز سی ایم کے پی کے. جو میں نے آپ کو 4 مہینے پہلے کہا تھا وہ آج واپس. ایک سوال ہے, آر ہز ڈیز نمبرڈ کہ جو آج انہوں نے باتیں کی ہیں کہ انہوں نے باتیں اس لیے کی ہیں کہ ان کو پتا تھا کہ ان کے ڈیز کیونکہ فیض کے ریکارڈ سے کے پی کے اور سی ایم کے پی کے رابطے اور صوبے کو چلانے کی سازش بلیک اینڈ وائٹ ہے. ان کو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے, تو انہوں نے پری ایمپٹ کر کے پہلے اٹیک کیا. جب میں نے یہ کیا تھا تو میرے ساتھ ہی کر دیا, مجبور, لاچار, بے بس. انٹرسٹنگ. سو میں بریک میں جانے سے پہلے میں ایک اور انٹرپریٹیشن آپ کی بات سے نکال لوں, آپ چاہیں تو تردید کر دیجیے گا, کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 18 سال عمر ہو تو ہم 21 سال کر سکتے ہو. اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کوئی ایسی قانون سازی آئے گی جس کے تحت یہ ہوگا کہ جناب فلاں آئینی عہدے کی ریٹائرمنٹ ایج اگر 65 ہے تو وہ 65 نہ ہو بلکہ 68 ہو جائے, اور اس کے بعد آپ کہیں گے پرسن اسپیسیفک تھوڑی ہے. اس کا اطلاع تو بدامی میں بھی ہوگا, مالک میں بھی ہوگا, ناصرہ میں بھی ہوگا. آسان جواب نہ یہ بدامی کو ایکسٹینشن دی ہے, نہ بدامی اسپیسیفک قانون ہے. پلیز, ایک بندوق کی گولی ہے,
ایک کندھا ہے، ایک نشانہ ہے اور 4 ہدف ہے، سب پورے ہوں گے، اسکوائر چلے گا. یہ تو کاؤ بوائے والی کوئی اسٹوری ہے سر جی، ویسٹرن مووی کا کچھ سین آپ نے دیکھیں میں آپ کو سب چیز گاڈ فادر سے شروع ہوئے تو زنجیر اور پھر جو ہے نا ایج وڈ بی ویری اسمارٹ موو فار 2 ریزنس. کیونکہ ہاں کیا آپ پیکنگ آرڈر ڈسٹرب نہیں کریں گے. اگر ایج بڑھتی ہے تو اگلا بھی بنے گا چیف جسٹس بھی بنے گے، لیکن اس وقت 3 سال نکل جائیں گے. اس سیٹ اپ کو یہ 3 سال چاہیے اور دیٹ از وائی. اور پھر آپ نے یاد ہے ان کا بیان انہوں نے بتایا طارق صاحب نے، انہوں نے کہا کہ مجھے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اگر ایکسٹینشن ہے مجھے قبول نہیں ہے. ہاں اگر آپ ایج بڑھا رہے ہیں سب کو ہے تو پھر ٹھیک ہے، دین آئی ایم فائن ود دیٹ. اگر وہ سب کو بڑھاتے ہیں کہ صرف چیف جسٹس سب کا بھلا سب کی خیر. اگر یہ آ جاتی ہے کہ صرف چیف جسٹس کا جو ایج ہے وہ 65 سے 68 ہوگا، سارے ججز کی ہوگی، پھر سارے سپریم کورٹ کے ججز. سر دائیں سے بائیں ہو جائے گا، بائیں سے دائیں ہو جائے گا، اوپر سے نیچے ہو جائے گا، نیچے سے اوپر آ جائے گا، کوئی بھی آرڈر ہو سکتا ہے. پھر بھی اگلا چیف جسٹس تو وہی آئے گا نا جو آج ہے. 4 ٹائم کیسے بتا 3 سال بعد. دیکھیں آگے تو بھی بہت کچھ چلا. اللہ کرے جیسا کہہ رہے ویسا ہی گمان آپ کا. ناٹ نیسسریلی میں تو گمان کی بات کر رہا ہوں. یا پیسے میں اگلے مہینے خوش گمان ہو نا، بدگمان کی ہو رہا ہے. بدگمان نہیں، میں تو آپ کی گمانی کے اوپر سوال کر رہا ہوں. میں تھوڑی کہتا ہوں کہ رات کو میرے ساتھ کیا ہوگا، میں سوؤں گا نہیں ہوں گا، کراچی چلا جاؤں گا تو طبیعت خراب ہو جائے گی، قدرتی چیزیں. تو لیکن ایک چیز یاد رکھنی چاہیے، لوگوں کے رویے بڑے بدلتے ہیں. جب آپ ٹرانزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ اور ہوتے ہیں. جب آپ کو یہ پتا ہو کہ میرے آخری 2 سال ہیں تو پھر آپ اپنی لیگیسی کچھ لکھنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں. بڑے بڑے لوگ پھر قبلے بدلتے بھی ہیں. سو سم ٹائمز آپ ایک بلڈنگ میں نا، ایک مندر میں آپ اپنا ایک بھگوان کھڑا کرتے ہیں، بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ جو گھنٹی بجانی ہے وہ گھنٹی کوئی اور بجا رہا ہے، بھگوان ہی آپ کی گھنٹی بجا دیتا ہے. تو اس لیے نو بڈی از پرماننٹ، یہ الائنسز پرماننٹ نہیں ہوتے. تو میں آپ کو مالک صاحب کی بات کو انڈورس کرتا ہوں. یہی میں نے آپ سے کہا جیسے مالک صاحب کی ہم لیگیسی کے لیے ان کو ریکویسٹ کر کے درخواست کر کے یار ہمیں آ گئے ہیں وہ، تو ہم اس کی لیگیسی وہ رائٹ کریں گے اور مزید. لیکن ری رائٹ کرنے کا بھی آپشن مالک صاحب کے پاس ہی ہے. میں یہی تو سمجھا پارلیمنٹ کے پاس ہے. نہیں اختیار تو کوئی ہم سے نہیں لے سکتا. میں نے یہ سوال اور شرما کے نا جواب دینا کھلی بات ہے، اس میں کوئی اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سر پارلیمنٹ لا میکرز ہیں نا ہم، تنخواہ ہماری چپراسی سے بھی کم ہے لیکن ہم ہیں تو لا میکر. لیکن لا میکرز یہ آپ کی لا لیس لا میکر کا میرے کانسیپٹ بھی سر آپ اس کی آربیٹریشن کچھ بھی کر لیں. کیسے کر لیں؟ The game is always within the ambit. کیونکہ ابھی نیب ترامیم کیس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم گیٹ کیپر نہیں بنیں گے، پارلیمنٹ کوئی بھی قانون ساری لیکن آئین کے خلاف ہوگا تو پابند ہیں. سوچا ہی نہیں ہو تو ٹھیک یار، اتنی آئین پسند سوچا آپ کیا. ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، جس وقت آپ کو ایک پرٹیکولر چیف جسٹس صاحب چاہیے، آپ کو سپریم کورٹ کے لیے لا میکنگ یاد آ جاتی ہے. ایک پرٹیکولر پارٹی کا جلسہ ہوتا ہے تو آپ کو اس سے 2 دن پہلے آپ لا میکنگ کر دیتے ہیں، 3 سال سزا ہوگی، 10 سال سزا ہوگی. ٹھیک ہے، آپ کے رائٹس ہیں، ضرورت کے حساب سے ہوتی ہے قانون. بات کوئی دیکھیے ہو کیا رہا ہے، یہ سارے ایونٹ اسپیسیفک اور پرسن اسپیسیفک لا میکنگ ہو رہی ہے. دنیا میں ہوتا ہے ایک ایونٹ ہوتا ہے، اس کا کہتے ہیں یار یہ غلط کام ہو گیا، اب اس کے مطابق لا بناؤ، آئندہ نہ ہو. یہ پری ایمپٹیو لا میکنگ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. اور دوسرا ایک مولانا صاحب کی ایک بات میں وانٹ ٹو پٹ آؤٹ بیفور وی گو آن اے بریک، بڑی سیریس ایشو ہے. پالیٹکس 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک بیسکلی تو پرنسپل پالیٹکس ہوتی ہے، پھر پاپولر ہوتی ہے، پھر ہوتی ہے پاور پالیٹکس. یہ جو پرنسپل یہ ڈیجورے ہوتے ہیں اور ڈیفیکٹو کی جب لوگ بات کریں تو اس کا مطلب ہے آپ زمینی حقائق پہ قریب ہیں. ڈیفیکٹو مولانا صاحب نے جب ڈیفیکٹو کا ورڈ یوز کیا، میرے نزدیک ان کا مطلب یہ تھا کہ اب میں ڈیفیکٹو ریالٹیز کے ساتھ چل رہا ہوں، کیونکہ بھائی جیسے تیسے بھی ہے تو یہی ہے. ہاں تو اب نظریہ ہے ضرورت جتنے کمپرومائزز ہوتے ہیں وسیم، جتنے کمپرومائزز ہمارے پاور سرکلز میں ہوتے ہیں پالیٹیشین دوسروں کے، وہ ڈیفیکٹو ریالٹیز پہ ہوتے ہیں. ٹھیک بھائی بریک لیتا. یہ میں نے اس لیے پوچھا یہ سوال کہ بھائی اگر 68 سال بھی آپ ایج کر دیتے ہیں تو اگلا چیف جسٹس تو ویژول نے آنا نا، جس نے آ جانا. لیکن اس میں انہوں نے ہاں نہیں کہا، اس لیے کہ ایک سوال یہ بھی ہو رہا ہے کہ شاید پالیسی کی جناب وہ ایک پینل میں سے گورنمنٹ سلیکٹ کر لے. ایسی بھی کوئی آئین سازی کی آواز آئی ہے کہ بھائی اگلے 3 سینئر یہ ہیں، بادامی صاحب سلیکٹ کر لیں گے کہ یہ ہوں یا یہ ہوں. یہ بھی ایک سوال ہے. کلاس صاحب کہنا ہے بریک کے بعد پھر کنٹینیو کرتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں خصوصی نشریات میں. بہت ساری باتیں ہو گئی، بہت ساری ہونی، اور اب تک کے ٹیک اویز کہوں یا جو واوڈا صاحب کا جو کہنا ہے، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ فیض حمید صاحب کا اور گنڈاپور صاحب کا چونکہ کانٹیکٹ بہت حد تک اسٹیبلش ہو گیا ہے، اس لیے ان کے ڈیز آر نمبرڈ. ان کو پتا ہے کہ اب میں جانے لگا ہوں تو وہ ٹیمپریچر اتنا آگے لے گئے تاکہ بعد میں یہ جواب بنا سکے کہ میں نے یہ بات ہے کہ اس نے مجھے ہٹا دیا گیا. گنڈاپور صاحب جا رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں آئینی ترمیم تو ہم لا سکتے ہیں، بھائی ہمارا حق ہے اور جو صحیح لگے گا وہ ہم کریں گے. جس سے ہم یہ امپریشن لے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں آگے ہم یہ امپریشن لے رہے ہیں کہ اس میں آئینی ترمیم تو آوے ہی آوے. اور وہ بار بار ایک ترانہ دہرا رہے ہیں جس کے الفاظ ہیں کہ مولانا آ رہے ہیں.
آ رہا ہے. ہاں گانے کے الفاظ تو کوٹ اینڈ کوٹ یہی ہیں. احتراماً ہم آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ مولانا, تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا اگین اس سمے تاثر لیتے ہیں کہ 6 مہینے پہلے بھی کہا تھا نا آپ کہہ رہے تھے. بلکہ چلے میں دکھاتا ہوں 2-3 چیزیں نکالی ہیں ایسے بہت ساری چیزیں جو یہ کہتے ہوتا گیا ہے, تو اس لیے ہم دے دا ریزن کہ ہم ان سے باتیں مثال کے طور پر ذرا چلائیں. جب بڑی بحث چل رہی تھی کہ یہ بلے کا نشان ملے گا نہیں ملے گا, بلکہ اتنی پہلے کی بحث ہے کہ جب تھا کہ خان صاحب الیکشن لڑیں گے نہیں لڑیں گے الیکشن سے پہلے, تو تب یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ نہیں ہوگا پی ٹی آئی کا معاملہ, پی ٹی آئی بطور پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے گی. تب بہت اس سے پہلے کی بات جب یہ فیصلہ ہے. دکھائیں ذرا کیا کہہ رہے تھے. دو رائے آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے کہ اگلے الیکشنز میں نہ تحریک انصاف نظر آ رہی ہے نہ چیئرمین تحریک انصاف نظر آ رہے ہیں. دس از انڈرسٹوڈ ریٹن آن دا وال. وہ خود الیکشن کے میدان میں امیدوار ہوں گے چیئرمین پی ٹی آئی؟ نہیں. یہ بات ایک بڑی امپورٹنٹ بات, یہ 12 جولائی میں نے تاریخ دیکھی آنے سے پہلے 12 جولائی کو ہمارے پروگرام میں کہہ گئے, جس کے بعد ہم ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے کہ یہ کیا بولا ہے انہوں نے یار, کہ ایک گرفتاری ہوگی لیکن وہ سیاسی نہیں ہوگی. وہ نہیں بتاتے نا, وہ کہتے ہیں یار سارے امرود آج بھیج دوں گا تو کل کیا کروں گا, نہیں بتاتے ہیں. تو میں نے خود ہی ہم تجزیہ کرنے بیٹھے, لیکن ہماری سوچ وہاں تک نہیں کہ 12 جولائی کو انہوں نے کہا ہے 22 جولائی کو, اور 12 اگست کو 22 جولائی کو انہوں نے کہا ہے 12 اگست کو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آئی ہے فیض حمید گرفتار 20 دن بعد. تو میں تو یہ دکھایا انہوں نے کیا کہا تھا, گرفتاری ہوگی, ایک بڑی گرفتاری ہوگی, کیا کہا دکھائیں. میں نے بہت پہلے کہا تھا اینڈ میں سارے پکڑے جائیں گے. سپٹمبر اکتوبر میں گرم سیاست ہوگی. اور آپ کہہ رہے ہیں سب اندر جائیں گے, جس سے مراد آپ کی یہ پی ٹی آئی سے متعلق ہے نا, یا سب سے مراد اکراس دا بورڈ ہے؟ اکراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں, پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ میں اکراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں. اچھا, اگلے 3 ماہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت غیر معمولی اہمیت کے حامل. باپ کا جو باپ ہوتا ہے نا, وہ باپ جتنی بن جائے نا ان کو بچہ بنا کے چھوڑتا ہے. سو یہ میرے لیے بڑی کوئی حیران کن بات تھی جب وہ پریس ریلیز جب آئی تو. اور سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آ گیا تب فیصلہ اڑا تھا, تب سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان اس میں پی ٹی آئی کو مایوسی ہوگی. پہلے بھی کہہ رہے تھے اور بعد میں بھی. آج کی تاریخ تک اس فیصلے میں عمل درآمد نہیں ہوا ہے. مخصوص نشستوں والے فیصلے کی بات کر رہا ہوں میں, اس پہ کیا کہہ رہے تھے دکھائیں ذرا. ریزرو سیٹس کے فیصلوں کی بات کر رہے ہیں تو میں ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مایوسی ہوگی مایوسی ہوگی مایوسی ہوگی. تو اس طرح کی اور بہت ساری باتیں, اس لیے ہم نے ویسے یہ نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے عمل درآمد کروانا تو پارلیمنٹ کی سر ذمہ داری نہیں, کہ اس کے اندر آئین و قانون بیچ میں آ گیا نا. اگر ایک چیز کا ٹائم لائن کراس کر دی تو کوئی چینج نہیں کر سکتا, وہ ہم چینج کر سکتے ہیں. سو وین اٹ کمز ٹو اس, اٹس اباؤٹ اس. تو مخصوص نشستوں کے والے سے ہم نہ ہی سمجھیں پی ٹی آئی کو مایوسی. آج بھی آپ کا اس پہ یہ اسٹیٹمنٹ ہے. کمنگ ٹو دس ہائی پروفائل گرفتاری فیض حمید صاحب کی, یہ تو آپ اس وقت کہہ رہے تھے جب کوئی نہیں کہہ رہا تھا. تو دیکھیں بادامی صاحب, اللہ کا احسان ہے, فیض حمید صاحب کے میرے خیال پاکستان میں آج بھی کوئی کھل کے بات نہیں کرتا. اچھا, آپ اس وقت بھی کہہ رہے تھے, انہوں نے خاص کر کے فیض صاحب کی طرف اس وقت کہنا شروع کیا تھا جب فیض صاحب نے ٹیکا تھا. نہیں, جب ڈی جی آئی صاحب بھی تھے تو آئی تھنک اللہ از ان ویری کائنڈ. آپ ٹھیک پہ کھڑے ہوں, تو میں نے تو ان کو ٹیک آن تب کیا جب وہ پاکستان کے ایک سب سے طاقتور آدمی کئی ہسٹریوں کے بعد, دہائیوں کے بعد آئے تھے, اور میں نے اس وقت ان سے ٹکری تکلیفیں اٹھائی. ڈسکوالیفائی ہوئے فرمائشی پروگرام کے تحت ہوئے, وزارتوں میں ہی مسئلے آئے. جب میں ایک وسیم اختر صاحب کے لیے شور مچا رہا تھا, اس زمانے میں نیب کر رہا تھا, تو میری فائل کھل گئی نیب میں. تو میں نے بہت کچھ دھکے کھائے اس چیز کے اندر, لیکن اینڈ آف دا ڈے اللہ کا احسان ہے, جس نے جو بویا تھا وہ آج نہ کرسی پہ, جو کرسیاں لے لیتا تھا وہ آج اندر ہے. بہت سارے لوگ ہمارے جیسے کرسیوں پہ بھی ہیں, باہر آزاد بھی ہیں. اللہ کی مہربانی. دیکھیں دیر ہے درست ہے, میرے حساب سے دیر میں فیصلہ ہوا یہ, لیکن بہت اچھا فیصلہ ہوا, اور اس کا سارا کریڈٹ آپ آرمی چیف کو دیں, جنرل عاصم منیر صاحب کو. انہوں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا. ایک گھٹن کا ماحول جو تھا فوج میں, جو بہت عرصے سے ایک اس کے اوپر سپاٹس تھے, وہ انہوں نے ایک ہی وار میں صاف کر دیے. ایک انرجی آ گئی اور انوائرمنٹ دیا. کیا نکلے گا اس کیس سے؟ دیکھیں وسیم صاحب, اس کیس میں نکلنا تو بہت کچھ ہے. دیکھیں یہ ایک عام کیس نہیں ہے, اور جہاں تک ٹاپ سٹی تک کا کیس ہے تو وہ تو ایک چھوٹا سا معمولی سا کرپشن تو پاکستان کے اندر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کرپشن ہوگی تو کیا ہوگی بھائی, اس کے محلات دیکھیں جا کر, اس کی چکوال میں جا کے پیلس دیکھیں جا کر, آپ اس کا پنو عقل سے شروع کریں اس کے کیریئر کا آغاز, کہ وہاں وہ کیا کرتے رہے جب جی او سی تھے. سارا کچھ 2024 میں کیوں نظر آیا؟ ٹاپ سٹی تو 2017 میں ہوا, اس کے محلات بن گئے تھے 2019 تک, چکوال والا گھر, سڑک, سب کچھ, یہ سب کچھ 2024 میں کیوں نظر آیا؟ اس میں آپ ایک آدمی کا کریڈٹ بھول رہے ہیں. اس میں اس پوری گیم کے اندر ایک آدمی کا بڑا کریڈٹ ہے, چیف کا تو ہے ہی, لیکن اس زمانے میں جو کریڈٹ تھا وہ ایک تگڑے ڈیموکریٹک آدمی چودھری نثار کا تھا, جس نے سٹینڈ لیا تھا. چودھری نثار صاحب, انہوں نے سٹینڈ لیا تھا, وہ کھڑے ہوئے تھے,
اور بدنصیبی نون لیگ کی پی ٹی آئی کی طرح یہ ہے کہ جو اچھا تگڑا آدمی اچھا ہوتا ہے, مخلص ہوتا ہے, اس کو فارغ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بڑا سی طرح پیچھے جا کے لگ جاؤ, یہی آپ نے خاقان آبادی صاحب کا کیا, یہی آپ نے ٹاپ سٹی کا ایشو شاہ زیب نے جب اٹھایا تو وہ کہتے ہیں ان کی زندگی عذاب ہو گئی کہ بھائی یہ کیوں چلا دیا آپ نے. چودھری نثار جو تھا ایز اے ڈیموکریٹ وہ تگڑا تھا, وہ کھڑا ہوا, اس نے انکوائری کی, اس نے انکوائری کے اوپر لکھت پڑھت کی. اور اس ٹاپ سٹی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جن کے کیریئر تباہ ہوئے پروفیشنلی, فوج میں بہت سارے جوان لڑکے جن کو تباہ اور برباد کر دیا اس نے, فیض نے. بہت سارے لوگ جو کیریئر آفیسرز تھے ان کے اوپر الزامات ڈال دیے گئے, بہت کچھ ہوا. ٹھیک ہے, انسینٹیو جہاں تھے وہاں بہت سارے لوگوں کو برباد کیا اس آدمی نے. لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے نا فیصل, جب آپ سوال کیوں اٹھتے ہیں؟ سوال اس لیے اٹھتے ہیں کہ اس کے بعد جنرل فیض کی پروموشنز ہوئی, ڈی جی آئی بنے, لیفٹیننٹ جنرل ہوئے, سب کچھ ہے. تو پھر سوال اٹھتے ہیں کہ یار جب اتنا سیلیبریٹڈ کیس تھا, سب کچھ آیا, میڈیا میں بھی آیا, سب کچھ آیا, مجھے یہ سمجھ آتی ہے چلیں ایک بندہ اس وقت انٹچبل تھا یا وٹ ایور تھا, اس کا رائز اس کے بعد ہوا اس بندے کا. آج 5 سال بعد سمپلی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سڈنلی اکاؤنٹیبلٹی سسٹم آ گیا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ کئی بار صحیح چیز بھی اگر غلط وقت پہ ہو رہی ہو تو پھر سوالات اٹھتے ہیں. آپ لیجسلیشن پاس کرتے ہیں, مثلا ججز کی لیجسلیشن کی بات ہے, آئی جنرلی تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا کہ 3 بندوں میں سے 1 بندہ لیں فور دا ٹائمنگ, لیکن ٹائمنگ پرسن اسپیسیفک لگ رہی ہے. آج اس لیے سوال اٹھتے ہیں کہ یار یہ اتنے سال اس پہ بات کیوں نہیں ہوئی, آج پی ٹی آئی ریلیٹڈ کیس بن گیا تو چلیں آپ نے. میں آپ کو مالک صاحب اس کو پہلے بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں جوڈیشری کا. یہ کہاں پوری دنیا کے اندر کہ اگر اسلام آباد اور پنڈی کے اندر ایک بندہ ایک لوور کورٹ میں آیا تو 25 سے 40 سال تک وہ سروس اسلام آباد میں کرے گا. یہ دنیا میں رول سنا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر 25 سال آپ بھی اس محکمے میں رہیں گے تو آپ میں بھی بہت ساری چیزیں اس جگہ کی ویکنیسز آ جائیں گی, پتہ چل جائیں گی آپ کو. کئی دنیا میں نہیں ہوا کہ ایک جج لوور کورٹ میں آیا ہے 22-23 سال کی عمر میں ہے, 24 سال کی عمر میں ہے, اور وہ 62 کی عمر تک وہیں ہے. پنڈی اور ٹرانسفر جو ہے وہ پنڈی اور اسلام آباد یعنی کہ اس ٹیبل سے اٹھ کے اس ٹیبل پہ چلے جائیں, بورڈ وہاں لگ جائے, روٹیشن پالیسی آ رہی ہے بھائی. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں بھی امریکہ میں ہے. امریکہ میں آپ اپنے ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر سر امریکہ کی طرح پاکستان امریکہ کی طرح تو نہیں کھڑا نا سر. آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اسکرٹ پہن لیتے ہیں, جب آپ پہنتے شلوار قمیض پہن لیتے, ویسٹ کوٹ پہن لیتے. لیکن ہم اس نظام کی ایگزامپل دیں گے جہاں نظام چل رہا ہے. کیا امریکہ میں جوڈیشل سسٹم نہیں چل رہا؟ اٹس ورکنگ پرفیکٹلی فائن. اٹس دا کوالٹی آف پیپل, ناٹ دا ٹینر آف اے مین. دیکھیے صدر امریکہ کرتا ہے, نہیں ڈفرنٹ لیول پہ ڈفرنٹ پروسیس ہے, لیکن بات ٹینر کی بات نہیں ہے. ہاں ٹینر کی بات نہیں ہے, بات کوالٹی آف پیپل. ریٹائر کرے تو کرو, وہاں پہ جج ریٹائر, وہاں کوالٹی آف پیپل کی بات ہو رہی ہے. ٹینر سے نہ جج اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے, وہ اس کے اپنے مٹیریل لگے کہ ہم نے کس مٹیریل سے جج کون سی کوالٹی کا آپ نے لیا, دیٹ ڈیسائڈ. اب دیکھیے اب انہوں نے 23 بندے کرنے ہیں جج بڑھانے ہیں. اتنی اسپیڈ سے اب ججز ایڈ ہوں گے اگر یہ سپریم کورٹ ایکسپینڈ کرتے ہیں. پہلے جب چیف جسٹس تھے اپنے چودھری صاحب, وہ اپنی مرضی کے چیمبر کے لوگ بھر گئے. ان کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے اپنی مرضی کے, جس کو احمد علی خان صاحب نامنیٹ کرتے تھے وہ بندے ٹھک 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 کر کے ججز لگ گئے. ہر گورنمنٹ جو آتی ہے وہ اپنے ہینڈ پک اپنی مرضی کے ججز لگاتے ہیں, پروسیس سارے کر دیتے ہیں. جب آپ بھریں گے سپریم کورٹ, میرا سوال تعداد نہیں ہے کہ یار کوالٹی کون سے اس کی یہ کرے گا. اور یہ آپ فیض صاحب کی کیس میں سمجھتے نہیں کلاسز, اس پہ کوئی کمنٹ آپ بھی کریں, آپ کو کیا لگتا ہے فیض صاحب کی کیس کا نقطہ عروج کیا ہوگا؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے لنک ہو جائیں گے اور ملٹری کورٹ میں جائیں گے, کیا ہوگا اس کا کلائمیکس کیا ہوگا؟ مجھے تو ایک اور خطرہ لگ رہا ہے, اگر ان کی یہ فیصل بھائی کی بات کو اگر ہم آگے بڑھیں اور ان کے پاس کیونکہ انفارمیشن ہوتی ہے, ایک تھوڑی سی کریکشن کر دوں. آپ نے ان کا کمپیریزن کیا شیخ رشید کے ساتھ, حالانکہ اس سے پہلے جو اصل مشہور ہوئے تھے نا مالک صاحب کو, تو یہ اس دور میں یہ تھے, یہ ایکٹیو تھے, اب بھی ہے ماشاءاللہ, اتنے بڑے تو نہیں ہیں. بہرحال وہ پیر پگاڑا صاحب تھے, یہ وہاں سے شروع ہوئی تھی. پیر پگاڑا صاحب نے وہاں سے شروع کیا تھا, اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے وہ جا کے پھر اس کو اڈاپٹ کر لیا. خیر وٹ ایور, وہ پریڈکشنز دیتے ہیں, خبر دیتے ہیں. ہاں وہ ان کے اور تھے, اسیسمنٹ کی خبر ہوتی ہے. اب اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے جو انہوں نے بات کی تھی, اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو ذہن میں لائیں, جی ان سے جب سوال کیا, میرا ہمارے دوست یہ تھے صدیق ساجد صاحب نے سوال کیا تھا, بڑے اچھے رپورٹر ہیں, تو ان کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب کے جن لوگ انہوں نے کیسے ان پہ آپ وہ کریں گے, لنک کریں گے عمران خان صاحب کا یا کسی اور کا, تو انہوں نے کہا جناب کہ جن لوگوں کے ساتھ رابطے تھے اور وہ جن پہ لگتا ہے وہاں پہ آپ کا ملٹری ایکٹ لگتا ہے 52, اس کے تحت وہ جس کے ساتھ مل کے ایسے کوئی پلاننگ کر رہے تھے, بات چیت کر رہے تھے, وہ کر رہے تھے, وہ بھی اس میں لا کے اندر لائے جا سکتے ہیں.
सो अगर इनकी बात को अगर आप सामने लें कि जनाब के वो राब्ते में थे, ये गंडापुर साहब और उनके व्हाट्सएप मिले हैं, कोई प्लानिंग मिली है, कोई वॉइस नोट्स, वट एवर जो भी है, सही है। और वो अगर मिलते हैं जनरल फैज साहब के साथ, तो फैज साहब इज फेसिंग मिलिट्री ट्रायल, तो जितने लोग फिर उनके राब्ते में थे उन पे मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस भी आएंगे। आपने ब्रेक सुनिए सो आई कैन कंटिन्यू। ब्रेक है तो ब्रेक कर ले पहले। अभी है, आप बताएं। देखिए, आपको सबसे पहले चीज बदामी साहब, ये जो फैज फिएस्को है, हाँ, इससे देखिए इसमें 4 कैरेक्टर है और मैं बड़ी क्लैरिटी से बात करता हूं। इसमें एक कैरेक्टर है इमरान खान साहब, एक कैरेक्टर है फैज हमीद साहब, ओके, तीसरे कैरेक्टर हैं डीजीसी तो करेक्ट और एक कैरेक्टर है डीजीआई। इसमें भी ना घबराएं, ठीक है, ना घबराएं। अच्छा, ठीक है जी। पानी तो ये चार लोग हैं। इस फिएस्को का फायदा और नुकसान किसको होना था? इमरान खान साहब, फैज, नदीम अंजुम साहब, डीजीआई साहब, ये 4 आदमी के ऊपर ब्लेम है। डीजीसी पे ब्लेम है कि जी वो इस सब फियास्को के अंदर है, डीजीआई के ऊपर है जो नदीम अंजुम साहब है उनके ऊपर है, और फैज और इमरान खान साहब एक साइड पे खड़े हैं। पीटीआई इन दोनों पे लगाती है इल्जाम और दूसरा ग्रुप उन दोनों पे लगाता है। अब आप यहां रुक जाए। हाँ, डीजीसी फैसल नसीर साहब जो हैं वो अपनी कुर्सी पे मौजूद थे जब ये सारा हुआ है। ठीक है, ठीक है। और डीजीआई नदीम अंजुम साहब भी अपनी कुर्सी पे थे। तो कोई कुर्सी पे बैठने के बाद तो ये हमाकत नहीं कर सकता जिससे उनकी कुर्सी क्वेश्चन में आ जाए, अनरेस्ट हो, मुल्क के अंदर परेशानी हो, तो जो कुर्सी पे बैठना चाहता हो वो ये सब रस्ते निकालता है। तो इसका मतलब ये कि डीजीसी फैसल नसीर साहब, जनरल साहब, वो अपनी कुर्सी पे मौजूद है, डीजीआई जो है वो भी मौजूद है, नदीम अंजुम साहब, तो ये दो तो अपनी कुर्सी पे आ चुके हैं। तो इनका एम्बिशन इस कुर्सी पे आना तो नहीं, ये कुर्सी पे आ चुके हैं। ठीक है। इनको इससे नुकसान हो सकता था, जो कोशिश थी, फायदा नहीं हो सकता था। लेकिन खान साहब और फैज को क्या फायदा होना? हाँ, ठीक है। पहला इंसिडेंट तो अब आ जाए सबसे पहले, बल्कि चल अब यहां जरा रोक लें, फिर अब ये ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं कि चूंकि आप ये ठीक कह रहे हैं कि इन दोनों को क्या इससे नुकसान होता है, लेकिन ये भी सवाल है ना इक्वली इंपॉर्टेंट कि इस खान साहब को क्या फायदा हो गया? तो जेल में बैठे हैं, बताऊंगा ना। फैज साहब को क्या फायदा हो गया? वो जेल में बैठे हैं, तो इनको क्या फायदा हो सकता है? जी, ये घबराओ नहीं जरा। और देख लें और कौन कौन पानी पी रहा है, चेक कर। सही। ब्रेक लेते हैं और बस आप क्विक हेडलाइंस ब्रेक होगा, फिर फौरन वापस आते हैं।